ملک صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جی سی سی کنٹریز نے سعودی عرب میں ہونے والی جو اپنا جو اجلاس ہے اس میں ایران سے اعتماد سازی کے اقدامات کا مطالبہ کیا ہے. سو اس حوالے سے گلف ممالک کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس پر؟ جی میں اس سے پہلے آپ کو یہ جو سلیری صاحب کی بات کا رسپانس اس طرح سے کروں گا. دیکھیے انہوں نے جو ایک منظر کشی کی ہے, اوبیسلی جو چیلنجز ہیں حقیقت پسندانہ آف کورس انہوں نے منظر کشی کی ہے, تو اس سے تو میرے دل میں حکومت اور فیلڈ مارشل صاحب کی عزت اور بڑھ گئی ہے کہ دیکھیں انہوں نے یہ کچھ لوگ ابھی بھی سوال کرتے تھے کہ یہ آپ جو ہیں اس جنگ میں جا رہے ہیں, دنیا کے دنیا میں امن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا ڈائریکٹلی. تو اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو پری ایمپٹیو ایفرٹس تھے تاکہ وہ اس مسئلے کا حل کریں گے, تو یہ جو پرابلم جن کا ذکر کیا گیا ہے ان کو بچانے کے لیے ہم کر رہے ہیں. ہم اس کو شارٹ ٹرم دیکھتے ہیں کئی دفعہ انفارچونیٹلی کہ بھائی ڈائریکٹلی ہم جائیں پیس بنائیں اور ہمیں کوئی فنڈز مل جائیں, ایسا نہیں ہوگا. بٹ یہ جو مشکلات جن کا ذکر سلیری صاحب نے کیا ان کو روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایفرٹس پاکستان کر رہا تھا کہ اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے, نہ اسٹیٹ آف ہرمز بند ہو, نہ یہ جنگ ہو, تو ہمارے پاس وہ مسائل جن کا ذکر اکانومسٹ انہوں نے کیا مسلیری صاحب نے, ان سے بچاؤ ہو سکے. تو آئی ہوپ دیٹ پیپل ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ اس پرسپیکٹو سے بھی. دوسری بات جہاں سے آپ نے سوال And کیا sorry جی سی for سی کا, interruption, there are many factors. It is just one of the factors. There are multiple factors are involved in this entire process because جس طرح ابھی بریگیڈ صاحب نے ہنٹ کی ہے ہمیں بات کہ ہم اب اس مطلب ایفرٹ تو کر رہے ہیں, لیکن یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے دنیا کو بھی اور ہمیں بھی کہ ظاہر ہے ہمارا صرف پرسنل ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے اور ہم پھر بھی میڈیشن میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں, اور دنیا کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اگر اس پروسیس میں کامیاب نہ ہو سکا تو پھر دنیا فیل ہوگی, صرف ہمیں پرابلم نہیں ہوگی. جی گو اہیڈ. جی عادل بھائی, اس میں آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ اٹھایا, کیونکہ یہ جو دیکھیے دنیا میں بریگیڈیئر صاحب جانتے ہیں کہ جب جنگیں لڑی جاتی ہیں تو ہمیں اوبیسلی بارڈرز پہ ہوتی تھیں پہلے. یہ ایک ایسی جنگ ہے جو بارڈر پہ تو نہیں ہو رہی, لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ ہر مجھے اور آپ کو افیکٹ کر رہے ہیں. یعنی دنیا بھر میں اسپیشلی ان لوگوں ان ممالک کو افیکٹ کیا جا رہا ہے جو کہ ڈائریکٹلی ایران کے حلیف سمجھے جاتے ہیں. لائک چائنا کو اگر آپ دیکھ لیں, سب سے زیادہ افیکٹ وہ ہوگا اگر یہ بلاکیڈ کنٹینیو کرتی ہے. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی امریکہ. سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ریپرکشنز گلوبل ہیں, اس لیے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا بہت ضروری ہے, اور پاکستان ڈپلومیٹکلی جو اس کو سینٹر سٹیج میں بیٹھ کے حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آئی تھنک وی ہیو ٹو گیو اے لاٹ آف کریڈٹ ٹو دا فیلڈ مارشل اینڈ ٹو دا پرائم منسٹر اینڈ دا انٹائر ٹیم. اب آپ کے سوال کی طرف جو آپ نے پوچھا تھا جی سی سی کے بارے میں, دیکھیے جی سی سی کے حوالے سے جو بھی پوزیشن ہے وہ بالکل کلیئر ہے, کیونکہ ایران کے اوپر جب حملہ ہوا تو اس نے جب رسپانس میں بجائے اسرائیل اور امریکہ کو ٹارگٹ کرنے کے جب جی سی سی کو ٹارگٹ کیا, تو یہ چیز جو تھی وہ قابل تشویش تھی. اس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں پاکستان نے بھی جو یو این میں ریزولوشن پاس کی, پاکستان نے اس کا سپورٹ کیا اور ہم نے کنڈیم کیا اس ایکشن کو جو کہ جی سی سی برادرز کے اوپر کیا گیا. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ جسٹیفائڈ ایکشن تھا, کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی اس طرح کا جو ملک ہے اس کی کوئی ڈیزائن ہی نہیں ہے کبھی اوفینسو. یہ جو ممالک ہیں ان کا ٹوٹل ماڈل اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے. ان کو کوئی نہ جنگ کا شوق ہے نہ ان کے جنگی عزائم ہے. ہاں ان کو اللہ نے بہت سارے وسائل دیے ہیں تیل اور گیس کی صورت میں, اور وہ ٹریلینز آف ڈالرز کے ہیں, تو اپنی تحفظ کے لیے ان کے کچھ ایگریمنٹس ہیں کچھ ممالک کے ساتھ جو ان کو ڈیفنس پرووائڈ کرتے ہیں. اٹ از کمپلیٹلی ڈیفنس پوسچر, دے ہیو نو اوفینسو ڈیزائنز. یہ بات جہاں تک سوال ہے جی سی سی کے بارے میں, تو میں سمجھتا ہوں دس از اے ویری اسٹرانگ بلاک, اور یہ کنٹینیو کرے گا جس طرح سے ہے. ان کے درمیان اوبیسلی جب اگر بھائی ہوتے ہیں ان میں ڈفرینٹ ویوز ہو سکتے ہیں کسی چیز کے اوپر, بٹ ابھی بھی جو ان کا اجلاس ہوا تھا اٹ واز ویری پازیٹیو. آئی تھنک ان کی جتنی بھی ڈسکشنز تھی وہ پازیٹیو رہی, اور وہ اس چیز پر یونانیمسلی ایگریڈ ہیں کہ نہ ان کا کوئی جنگی عزائم ہے, لیکن وہ اپنے ڈیفنس کے لیے جو ہے یونائٹڈ ہیں, اور اگر کسی قسم کا ان کے اوپر مزید اوفینس ہوتا ہے تو وہ اس کے حوالے سے ان کا اپنا جو بھی پوزیشن ہوگی وہ واضح کریں گے. بٹ دے پرسنلی ڈو ناٹ ہیو اینی ڈیزائنز فار اوفینسو ایکشنز. اوکے, فیئر انف. بریگیڈ صاحب, ایران نے اب ایک جو نیا اسٹیٹمنٹ آیا ہے اور اس میں انہوں نے نئے طریقوں, نئے ہتھیاروں اور نئے محاذوں کا ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان نئے طریقوں سے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے وہ جواب دیں گے. اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کس کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں؟ I think Iran should also realize, despite کہ ہم نے سپورٹ کی ہے جو بھی ان کی ڈیفینسو اسٹریٹجی تھی, اینڈ اٹ واز افیکٹو, لیکن ایران ٹو ریئلائز کہ کب تک آپ جو ہے نا ایک پرایا اسٹیٹ بن کے رہیں گے. آنیسٹلی وائی کانٹ دے بی لیٹس سے بیہیونگ لائک اے نارمل اسٹیٹ. آپ جسٹ امیجن کریں دا پوٹینشیل. آئی تھنک دے ول بیکم اے جوائنٹ آف انرجی ایکسپورٹس اگر سینکشن ہٹ جاتی ہیں. ٹریولنگ شوڈ لیٹس سے یو ٹریول فرام اسلام آباد ٹو استنبول, اور پہلے ہوتا بھی رہا ہے لائک RCD تھی. There was a time جب ایران, پاکستان, ترکی were part of a system.
تو آئی تھنک دے ہیو ٹو لک ایٹ پھر جو ان کی ینگ جنریشن ہے بڑے پڑھے لکھے لوگ, آئی تھنک اٹس مور دین 90% ایجوکیٹڈ ہے, خواتین میں بہت زیادہ ایجوکیشن ہے, بٹ دیر از اے کائنڈ آف سسٹم جہاں پہ بھی ریفارمس کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے, باقی ٹھیک ہے برواڈو اپنی جگہ ہے, یو نو, بٹ اف دے لیٹس سے گو انٹو انادر وار, خدا نہ خواستہ جو اس کی یو نو لیٹس سے ایگزسٹنس آف ایران ایز اے اسٹیٹ اینڈ ایز اے پیپل تھریٹن ہو سکتی. لوگ تو دیکھیں سویلائزیشنل وار کی بات, میرے خیال میں ٹھیک ہے, بیکاز آئی فیل IRGC میں دیر آر ڈیٹریکٹرز اور وہاں سے زیادہ یہ پریشر ڈیولپ کیا جاتا ہے. I have supported Iran's effort throughout پچھلے 2 مہینے سے, because they are fighting a defensive war. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ بیچ میں ڈیٹریکٹرز ہیں. At time I feel کہ sorry to say because اتنی بڑی لیڈرشپ کو جب ٹارگٹ کیا تو انسائڈرز تھے نا, they have to actually clean their black sheeps, ان کو ختم کریں. They should start living like, اور اس کا کیا ہے, let's say rhetoric کر کے let's set Gulf countries آپ کیا حاصل کر لیں گے. تو میرے خیال میں ریکنسیلیشن کی طرف آئیں. باقی انٹیلیجنس کمیونٹی جو US میں ہے, they are discussing post war scenario کیا ہوگا, so it means کہ ایک پازیٹیوٹی ہے کہ probably President Trump جو شاید اناؤنس کریں وکٹری and then he pulls out, let him pull out. باقی I think just add جو بھی نیا آرکیٹیکچر بن رہا ہے سیکورٹی کا, which is a silver lining out of this entire war, جو I think اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے, جس کو اسٹیپ بولا جا رہا ہے سعودی عربیہ, ترکیہ, ایجپٹ and پاکستان. This is a natural outcome کہ جہاں پہ انشاءاللہ سیکورٹی کی جب یہ let's say so called alliance جو ہے یا arrangement finalize ہوتا ہے کہ ہم خود کریں گے, there is no need for external intervention and we are good enough. اور اگر ایران کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے تو پھر کس چیز کی لڑائی ہے, کس چیز. and I think جو Zionist lobby they will be basically isolated. I feel this is a huge setback to Zionists جو chaos generator ہیں اس ریجن میں. اس کے بعد نیو کونس کی لابی ہے US میں, انہوں نے پش کیا let's say نیتن یاہو کی let's say through, یا پھر آپ ڈیٹریکٹرز ہیں بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب I feel they are so much منافق, ہپوکریٹ کے سب زیادہ امپیکٹ بھارت میں, اور ابھی ہوپ فلی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہفتے میں بڑھانی پڑیں گی جو قیمتیں, آئل گیس کی لائنیں لگی ہوئی, ایکزوڈس ہو رہا ہے, شہروں سے لوگ چلے گئے ہیں, ٹاؤنز میں لکڑی جلانے کو نہیں مل رہی. اینڈ دے آر بیسیکلی وہ اناد میں پاکستان کے کتنی بڑی ایفرٹ جو جس کو سمجھایا بھی ہے لوگوں نے, دے ور لیکچرڈ بائی US ایکس ایمبیسڈر کے خدا کا واسطے بچوں کی طرح لڑنا بند کرو اور امن کی طرف آؤ. تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں آئی تھنک دیکھا جائے ریٹورک کو بلکہ ٹون ڈاؤن کرنا چاہیے. آئی ہیو سین کہ US سائڈ پہ بھی کم ہو رہا ہے, وچ انڈیکیٹس کہ چیزیں چل رہی ہیں. باقی دیکھیں اگر شوق ہے, آلویز جس کو شوق ہے گو اینڈ ہیو انادر راؤنڈ, اب لڑ لیں, ٹھیک ہے. میرے خیال میں دونوں سائڈوں کا بہت زیادہ نقصان ہوگا, پریسٹیج ڈاؤن ہو جائے گی, مس پرسیپشنز بڑھیں گی. I don't think so anybody will get benefit, but I think they have been calculation. Hopefully Trump صاحب will listen to جو objective analysts بھی ہیں, JD Vance کی ٹیم ہے, because دوسری سائڈ پہ ہاکس بیٹھے ہوئے ہیں. At times ہاک جب بیٹھے تھا پالیسی میکنگ لائک پیٹ ہیگزر, یہ ڈیزاسٹر بھی کریٹ کر لے, they will always justify کہ ہم ٹھیک. This is a problem of power politics اور جس طریقے سے سسٹم چلتے ہیں. Now they should realize کہ ٹھیک ہے جو آپ نے کرنا تھا کر لیا, and you get back to diplomatic table. So میری کافی امید ہے. پر یہ جو JD Vance نے کہا کہ ان کی ڈیفینس منسٹری ان کو صحیح انفارم نہیں کر رہی, how do you see this statement? جی وہاں پہ دیکھیں نا, ابھی پوسٹ ٹرمپ اس کی بات ہو رہی ہے ارینجمنٹ کی, تو بڑے کنٹینڈرز ہیں, مارکو روبیو ہیں, JD Vance now come up as a more I would say objective اور آپ کہہ لیں cool and calm پرسنالٹی بھی ہے, یوتھ بھی ہے. تو وہاں ایک ٹسل چل رہی ہے. مطلب ٹرمپ یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹرمپ will be leaving very soon, let's say ان کی سیکنڈ ٹرم کی بات ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک پولیٹیکل گیم ہو رہی ہے. Then there is a huge I think gap between military and civilian leadership. اسپیشلی پیٹ ہیگزت کی ٹیم ہے کہ اس میں you've seen کہ کس طریقے I think they sacked about 22 جنرل آفیسر, پھر کچھ ڈپلومیٹس کو, پھر اٹارنی جنرل کو سیک کیا گیا. تو وہاں بھی I think کافی اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے, which indicates کہ ملٹری بھی اتنا خوش نہیں تھی. Because ultimately this war is not I think امریکہ کی پرسٹیج جی ان کے ہو گئے. تو this indicates وار ٹائم میں دیکھیں اگر آپ اس طرح کی چینجز ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ there are serious problem, differences ہیں اسٹریٹجی پہ. And people by and large بھی میں دیکھ رہا تھا ڈیٹا کہ US میں now rating جو ہے for this war is less than 25%. 75% لوگ اس کے خلاف ہیں. It makes a lot of difference. It is historic, never happened before. اتنی unfamous war جو تھی American history میں کوئی بھی نہیں رہی جتنی یہ war unfamous ہے, because they are done with dead bodies, coffins, اور ان کا economy focus. But definitely جو ٹرمپ کی ون کا جو مین ریزن تھا وہ یہی تھا کہ وہ اینٹی وار پریزیڈنٹ تھے. بیکاز آف دیٹ ریزن پیپل ووٹڈ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.